جنگ تابوک ہجری 9۔ تابوک ایک مقام ہے ملک شام میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ کو خبر ہوئی کہ روم کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر فوج بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فوج تابوک کے مقام پر جمع کی جائے گی۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے آپ نے خود ہی مقابلے کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور مسلمانوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چونکہ یہ زمانہ بہت گرمی کا تھا اور مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، سفر دور دراز کا تھا، اس لیے غزوہ میں جانا بڑی ہمت کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو سورہ توبہ میں اس طرح ترغیب دلائی، فرمایا: اے ایمان والو، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین کو لگے جاتے ہو۔ کیا تم نے آخرت کے روز دنیا زندگی پر قناعت کر لی؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی آیت اس کے آگے بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے یہاں صرف ایک آیت لکھی ہوئی اس کا ہی ترجمہ بیان کیا ہے۔ جب تم کلام مجید خود پڑھو گے تو انشاءاللہ سب خود پڑھو گے۔ اسی جہاد میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نکل پڑو تھوڑے سے سامان پہ زیادہ سامان سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو تو دیر مت کرو۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 41۔ جو منافق تھے اور سچے مسلمان نہ ہوئے تھے وہ اتنی دور جہاد میں جانے سے بہانہ کرنے لگے اور رخصت مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پول کھول دی اور اسی صورت میں اس طرح فرمایا: اگر کچھ لگتا ہاتھ مال ملنے والا ہوتا اور سفر بھی معمولی ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو تو مسافت ہی دور دراز معلوم ہونے لگی اور ابھی خودی کی قسمیں کھائے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا 30,000 لشکر اس سخت گرمی اور کم سامانی کے باعث بھی جہاد پر دور دراز روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، لیکن بعض منافق لوگ نہ گئے اور بہانہ بنا کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ میں ان کی سخت مذمت کی ہے کہ ان میں سے صرف 1-2 آیت نقل کی جاتی ہے اور فرماتے ہیں: یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد، اپنے بیٹھے رہنے پر اور ناگوار اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ دوسروں کو کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو، آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81۔ سو تھوڑے دن ہنس لے اور بہت دنوں آخرت میں روتے رہے ان کاموں کے بدلے میں جو کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ لشکر تابوک میں ٹھہرا اور شاہ روم کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، لیکن ہرقل شاہ روم نے ڈر کی وجہ سے اپنا لشکر نہ بھیجا اور 2 مہینے کے قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 82۔ جنگ تابوک کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو ہم سب کو بلا خوف کے اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ خواہ جہاد کے لیے دور جانا موسم کتنا ہی گرم ہو یا سرد مال ہو یا نہ ہو، ہم سچے مسلمان تب ہی بن سکتے ہیں جب اللہ ہم سب کو ایسے ہی مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔